الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والنور المجسد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد رحمة الله على أحبابهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد العابدين أما بعد فمن كلام الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. کوشش کریں صلوات کی عبادت میں سارے لوگ شامل ہو مل کے بلند تر صلوات. اللہ رب العزت اس عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. مالک مہربان بانیان محترم کے جملہ مرحومین کو مغفرت کاملہ اور بلندی درجات نصیب فرمائے. مالک مہربان آمین کہنے والوں کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر مرحمت فرمائے اور ہم سب کو سچا حسینی قرار فرمائے. ملت میں رب کریم وحدت نصیب فرمائے اور ہمیں لشکر امام زمان علیہ السلام سے متصل قرار فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند تر صلوات. کربلا کی جنگ کا انجام دیکھیے. تھوڑی آپ کی توجہ چاہوں گا. کربلا کی جنگ کا انجام دیکھیے. بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے. بڑی محبت. بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے اور پیاسوں کی بھیڑ لگی ہے سبیل پر. پیاسی ہے کائنات سمندر حسین ہے. زندہ باد رہیں سلامت و شاد رہیں. احباب گرامی کچھ اور سوچ کے آیا تھا لیکن ابھی دل کر رہا ہے وقت بھی اتنا ہے کہ چند سطریں مولا امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے متعلق عرض کر دوں. آپ کی توجہ ہو اجازت ہو تو میں جملہ شروع کروں. ملک عرب کا شہر مدینہ کا محلہ بنو ہاشم کا عصمت کالونی تطہیر نگر علی کا گھر سید الانبیاء کی گود بیٹھا ہے سید الشہداء. ذرا تھکے ہوئے اذہان کے ساتھ نہیں ذرا فریش ہو کے مجھے سننے کی کوشش کریں. مل کے نعرہ حیدری. میں پھر جملہ عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی بندہ پیچھے نہ رہ جائے. ملک عرب کا، شہر مدینہ کا، محلہ بنو ہاشم کا،
جدید لغت کے مطابق عصمت کالونی، تطہیر نگر، علی کا گھر، جناب رسالت مآب کی گود، اور بیٹھنے والی ہستی کا نام ہے حسین ابن علی۔ نانے کی گود میں نواسا بیٹھا ہے، بنائے دین کی گود میں بقائے دین بیٹھا ہے، محمد الرسول اللہ کی گود میں بنائے لا الہ بیٹھا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، الحسین منی کی گود میں انا من الحسین بیٹھا ہے۔ یا علی، الحسین منی کی گود میں انا من الحسین بیٹھا ہے، یا ایسے کہہ دوں رحل نبوت پہ قرآن امامت بیٹھا ہے۔ 1400 سال بعد میں گناہگار نے یہ منظر بیان کیا، آپ نے منظر سنتے سنتے مولا کے نام کے کئی نعرے لگا دیے۔ اب اندازہ لگائیے جب خود مولا علی نے یہ منظر دیکھا ہوگا، علی جیسے بابا نے کتنی خوشی محسوس کی ہوگی۔ مسکرائے، رسالت مآب کے قریب آئے اور آ کے علی ولی نے سوال پوچھا، فرمایا اتحب ولدی الحسین، یا رسول اللہ کیا آپ کو میرے حسین سے محبت ہے؟ ایڈے جو لاڈ بیٹھے فرمیندے ہو، کیا آپ کو میرے حسین سے محبت ہے؟ جب یہ سوال ہوا، رسول نے اپنے انداز میں جواب دیا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا یا علی، کیسا سوال کیا آپ نے، بھلا مجھے میرے حسین سے محبت کیوں نہ ہو؟ هو عضو من اعضائی ثمرۃ قلبی وقرۃ عینی، الحسین منی وانا من الحسین۔ جیندے رہو یا میرے جگر کا ٹکڑا حسین، میرے دل کا میوہ حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، بھلا مجھے میرے حسین سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ الحسین منی وانا من سارے لوگ میرا ساتھ دو اور سارے بولو، حدیث پیغمبر کو مکمل کرو، الحسین منی وانا من الحسین۔ اس جملے کے دو ترجمے ہیں۔ پہلا ترجمہ جو عموماً مشہور ہے، حسین، توجہ، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ دوسرا ترجمہ جس پہ کئی آیات قرآنی شاہد ہیں، وہ ترجمہ یہ ہے کہ رسول نے فرمایا حسین میرا ہے، حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں۔ یعنی نبیوں کے سردار اپنی امت کو بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں، دیکھو نگاہ میری ہوگی، بصارت حسین کی ہوگی، عصمت میری ہوگی، طہارت حسین کی ہوگی، زبان میری ہوگی، خطابت حسین کی ہوگی، نبوت میری ہوگی، امامت حسین کی ہوگی، ہاتھ میرے ہوں گے، سخاوت حسین کی ہوگی، رسالت میری ہوگی، ولایت حسین کی ہوگی، دین میرا ہوگا، حفاظت حسین کی ہوگی، بیان میرا ہوگا، شہادت حسین کی ہوگی، قرآن میرا ہوگا، تلاوت حسین کی ہوگی، آرزو میری ہوگی، زیارت حسین کی۔ یا حسین میرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین میرا اور میں حسین کا۔ جب رسول نے اتنا پیارا جواب دیا نا، اب علی مولا نے ایک اور سوال بارگاہ پیغمبر میں پوچھا، توجہ میرے ساتھ ہے۔ فرمایا اچھا یا رسول اللہ، آپ کو یقیناً میرے حسین سے محبت اور بے انتہا محبت، تو یہ بھی فرما دیجئے کہ آپ کو زیادہ محبت میرے حسین سے ہے یا مجھ علی سے ہے؟ جڑے بندے چپ بیٹھے ہو تساں دسو بھئی سوال سوکھ ہے، سوال مشکل اور کیا اس نے ہے جسے مشکل کشا کہتے ہیں۔
سوال بڑا مشکل، ابھی رسول نہیں بولے تھے، ابھی رسول نے جواب نہیں دیا تھا کہ نانے کا ترجمان بن کے حسین بولے اور فرمایا آئیے بابا جان، جو سوال آپ نے میرے نانا سے پوچھا آئیے نسب میں بات کرتے ہیں، جو زیادہ بلند نظر آئے گا میرے نانا کو اسی سے زیادہ پیار ہوگا۔ جب یہ جواب دیا نا مولا امیر المومنین کے لال نے، مسکرا کے علی نے حسین کی جانب دیکھا، فرمایا تو فاخر بی یا حسین، حسین میرے نال مفاخرہ کریں دیں۔ اللہ اکبر، حد ادب تھی، حسین بیٹا تھا، علی بابا تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے حسین بابا کے سامنے کچھ نہیں بولا، ادب سے اپنا سر جھکا لیا۔ اگر حسین حسین ہو کے بابا کے سامنے کچھ نہیں بولتا تو یقین رکھیے وہ بندہ بھی حسین کا کچھ نہیں لگتا جو بوڑھے والدین کو گالیاں دیتا ہو، جو اپنے والدین کی تعظیم نہیں کر سکتا وہ حسین کا کچھ نہیں لگتا۔ والدین کا احترام کر تاکہ حسین راضی ہو، تاکہ علی راضی ہو، تاکہ نبی راضی ہو، تاکہ اللہ راضی ہو۔ من نظر الیہما غاضبا وہما ظالمان لن یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ، جس نے اپنے والدین کی جانب غصے کی نگاہ سے دیکھا، حالانکہ والدین کا موقف غلط ہو پھر بھی غصے کی نگاہ سے اولاد دیکھے، نبیوں کے سردار فرماتے ہیں ایسا عمل کرنے والی اولاد کی اللہ نہ نماز قبول کرتا ہے نہ روزہ قبول کرتا۔ زیادہ تنگ نہیں کروں گا آپ کو، آگے بڑھ رہا ہوں، میرا ساتھ دیجئے۔ اگر والدین کافر بھی ہو تو توہین جائز نہیں۔ تو خوش نصیب ہے، تیرے والدین نے بچپن میں تجھے ناد علی پڑھایا، تیرے والدین تیری انگلی پکڑ کر حسین کے حلقہ ماتم میں لاتے رہے۔ ہمیں ولایت علی پہ ناز ہے یا نہیں؟ ہمیں حسین کی عزاداری عزیز ہے یا نہیں؟ جسے ان دو خزانوں پہ، ولائے علی پہ اور عزائے حسین پہ ناز ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ہاتھ کھڑا ہو گیا ہے تو نعرہ حیدری، اس سے بھی اونچا نعرہ حیدری۔ یہ ولایت علی، یہ عزائے حسین ہمیں دنیا کے کسی سکول نے بتایا ہے، دنیا کے کسی کالج نے سکھایا ہے، دنیا کی کسی یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ نے نہیں سکھایا، ماں باپ نے گھٹی میں پلایا۔ والدین کا احترام کر تاکہ حسین راضی ہو۔ آگے بڑھ رہا ہوں، میرے مولا حسین نے ایک جملہ کہا، علی مولا نے کہا تو فاخر بی یا حسین، مجھ سے مفاخرہ۔ اب حسین نے سر جھکایا۔ تاریخ یہ کہتی ہے میرے نبی کا یہ پروگرام بن گیا کہ ایک طرف علی اپنے فضائل گنوائے، دوسری طرف حسین اپنے فضائل گنوائے، راوی روایت کرے، علماء کتابوں میں درج کریں۔ پھر 29 محرم 1445 ہجری ککڑہٹا کی سرزمین پر اپنے وطن میں بیٹھ کر کاشف ظہور نقوی اہل بیت کے گھرانے کا یہ قصہ پڑھ کے سنائے۔ سامنے آلے دی مرضی جو کاوڑے بیٹھے رہے۔ میرے نبی نے حکم دیا یا علی پہلے آپ اپنے فضائل بیان کرو، پھر حسین اپنے فضائل بیان کرے گا۔ اب حکم نبی کا تھا، لہجہ علی کا تھا، انداز علی کا تھا، زبان علی کی تھی، فضائل علی کے۔ سبحان اللہ تاک ہو جا۔ علی مولا اپنے انداز میں اپنے فضائل بیان کر رہے تھے، نبی سن رہے تھے، حسین سن رہے تھے۔ میرے پاس ویسا لہجہ نہیں، ویسا انداز نہیں، ویسا لبو لہجہ نہیں، لیکن اگر آپ پسند کریں تو اس انداز میں بیان کروں کہ مدینے کی ہواؤں کو یہاں کھینچ لائیں۔
گویا امیر المومنین نے بیان فرمایا حسین کہاں تک مجھ سے بات کرو گے؟ الف سے امیر المومنین میں علی، بے سے باب العلم میں علی، تے سے تاج اولیاء میں علی، تے سے ثابت قدم میں علی، جیم سے جاہد فی سبیل اللہ میں علی، ہے سے حلال مشکلات میں علی، خے سے خاور دو جہاں میں علی، دال سے دلاور اکبر میں علی، دال سے ذاکر اکبر میں علی، رے سے رہبر معظم میں علی، سین سے ساقی کوثر میں علی، شین سے شافی محشر میں علی، سواد سے صدیق اکبر۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ دنیا والے جنہیں صدیق کہیں وہ اور ہوتے ہیں، خدا جسے صدیق اکبر بنا کے بھیجے، قرآن جس کی صداقت کی گواہی دے، نبی جس کی صداقت کا اعلان کرے وہ اور۔ اور یاد رکھیے، بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر اللہ کی بھری کائنات میں، پورا جملہ آپ تک پہنچنا چاہیے، اللہ کی پوری کائنات میں پنج تن پاک علیہم السلام جیسا کوئی سچا ہوتا، نبی مباہلے کے میدان میں اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ فقط پنج تن کا جانا میدان مباہلہ میں دلیل بن گیا، جن کے ساتھ ہونا ہے وہ اور ہیں، جنہوں نے ساتھ چلنا ہے وہ اور ہیں۔ توجہ ہے؟ میرا دل ہے کہ میں مولا کا قصیدہ پڑھوں اور آپ میرے ساتھ سر لگائیں۔ تو آڈا بھی ہے پروگرام جو میں ذاکر بننا تے تسا بنو میرے سوزی۔ اور سر بڑی آسان ہے، پہلی سر لگا رہے ہیں نا آپ، بڑی آسان سر ڈھونڈ کے لائے ہوں۔ سر وہ ہے کہ جس کا اقرار ہماری روحوں نے بھی کیا ہے۔ زیادہ وقت نہ لوں، میں جلدی مولا امیر المومنین کے القاب گنواتا جاؤں گا۔ اگر آپ کو بات سمجھ آئے تو آپ نے جواب میں 2 مرتبہ کہنا ہے علی مولا، علی مولا۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ کیا کہنا ہے آپ نے؟ اس طرح نہیں کہنا، بلکہ دل و جان سے کہنا ہے، جرمانہ سمجھ کر نہیں، کل ایمان سمجھ کر کہنا ہے علی مولا، علی مولا۔ تو میں دیکھتا ہوں کون تھکا بیٹھا ہے اور کس کی پریشانیاں ولایت علی کے صدقے زائل ہو رہی ہیں۔ امیر المومنین، سارے بولو باب العلم، تاج اولیاء، سارے کہیں گے علی مولا، علی مولا۔ سے ثابت قدم، جاہد فی سبیل اللہ، حلال مشکلات، خے سے خاور دو جہاں، سارے بولو، کوئی بندہ خاموش نہ رہے۔ ہے سے حلال مشکلات، خاور دو جہاں، دلاور اکبر، ذاکر اکبر، رہبر معظم، سین سے ساقی کوثر، کوثر پیوڑیں تو اچھا بول، ساقی کوثر، شین سے شافی محشر، سواد سے صدیق اکبر، بولو صدیق اکبر، زواد سے ضامن روز جزا، توئے سے طاہر اطہر، زوئے سے ظاہر اظہر، عین سے علی عین اللہ، غین سے غالب علی کل غالب، سارے بولو فے سے فاروق اعظم، قاف سے قسیم النار والجنہ، لام سے لائق منبر، لائق منبر، میم سے من کنت مولا، من کنت مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، واؤ سے وجہ اللہ، یہ سے ید اللہ۔ اس علی کے کتنے فضائل گنواؤں، جو سمٹے تو نقطہ نظر آئے، بکھرے تو کل ایمان کہنا ہے۔ علی جو وہ چیز ہے جو پتھر کو آئے، جی ہو، علی جو
یہ پتھر کو آپ کہیں کھانا جس کا خراب ہے تو وہ علی آباد ہے. علی کا نام لینا ہمارا کام ہے. علی کا نام لینا ہمارا کام ہے. کتے کو تھام لینا علی کا کام ہے. جب علی کا نام منہ سے نکل جاتا ہے، جب علی کا نام منہ سے نکل جاتا ہے، گرتا ہوا انسان بھی سنبھل جاتا ہے. اسلام کے بہت بڑے دشمن عمرو ابن عبد ود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جاگنا میرے دوستو. جب علی نے اپنا تعارف کرایا نا، جملہ یاد آ گیا تو انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کون نہیں بول سکتا. جب علی نے اپنا تعارف کرایا نا تو کچھ اس انداز میں ایسا فرمایا، عمران سخیدہ پتر ہمیں جیندہ ہے ممنون زمانہ. جاگنا جاگنا، عمران سخیدہ پتر ہمیں جیندہ ہے ممنون زمانہ. تو شیر خدا کو روب دکھیں دیں تڑی عقل تمہیں حیرانہ. علی فرماتے ہیں یہ سمٹ ونیا ہاں ایک نکتہ، انن نکتہ تو تحت البا. جے سمٹ ونیا ہاں ایک نکتہ، جے بکھر ونیا کل قرآنہ. تو کفر دا کل مجسمہ ہے، میں کل دا کل ایمانہ. یا علی. علی مولا اپنے فضائل گنواتے رہے، رسول مسکراتے رہے، پریشانی مولا حسین کو بھی کوئی نہیں ہوئی. اللہ جانے حسین کو اپنی عظمتوں پہ ناز کتنا تھا. جب علی نے فضائل گنوا لیے، رسول نے مہر تصدیق لگا دی. اب باری تھی مولا حسین کی. میرے مولا حسین بولے، میری جانب دیکھنا، میرے مولا حسین بولے اور فرمایا، بابا جان آپ نے جتنے فضائل بیان فرمائے وہ تو میرے بابا کے ہیں، وہ تو میرے بابا کے ہیں. بابا مجھے کہنے دیجئے، میر جیسا میرا بابا ویسا آپ کا نہیں، جیسا میرا نانا ویسا آپ کا نہیں، اور جیسی میری اماں بطول. کتنی عظمتوں کا مالک ہے حسین ابن علی. میرے والد مرحوم سید ظہور حسین شاہ مرحوم پڑھا کرتے تھے، ہے شان دو جہاں سے نیاری حسین کی، اور حج سے بھی بڑھ گئی سواری حسین کی. مظلوم کربلا کی یہ عظمت تو دیکھیے، کونین کا نبی ہے سواری حسین کی. اللہ اکبر. اور جملہ پڑھو، حسین دی ہر اداوی زندہ، حسین دی کربلا بھی زندہ، حسین کو ہر کمینے مارے، حسین میرا ولا بھی زندہ. احباب گرامی، کتنی عظمتوں کا مالک ہے حسین، جس کی عظمتیں بیان فرمائی ہیں نبیوں کے سردار نے. کبھی مدینے کی گلی میں جب سامنے صحابی دیکھ کے کہتے ما نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، رسول فرماتے ہیں سواری کی تعریف کرنے والا سوار کی تعریف کیوں نہیں کرتا، کہ سوار بھی تو بے مثل و بے مثال ہے. آگے بڑھ رہا ہوں، کبھی یہی حسین ہوتے ہیں، مسجد نبوی ہوتی ہے، سجدے کا ماحول اور منظر ہوتا ہے، پشت پیمبر پہ آ کے حسین سوار ہوتے ہیں. میرا ساتھ دیجئے، آگے بڑھ رہا ہوں. احباب ایمانی، یعنی کیا منظر، نماز ہے سجود میں حبیب کردگار ہے. تھکے تو نہیں بیٹھے؟ نماز ہے سجود میں حبیب کردگار ہے، بحمدہ ہی زباں پہ بار بار ہے. اٹھائیں سر کو کس طرح وحی کا انتظار ہے، ادھر سے ہے حکم رب اسی کو اختیار ہے، وہ جان دین مصطفیٰ جو پشت پہ سوار ہے. اور پھر آگے آپ جانتے ہیں، جب تک حسین اپنی مرضی سے اتر نہیں گئے، میرے نبی نے سجدے کو، تھوڑا بولیے میرے ساتھ، میرے نبی نے سجدے کو چھوڑ دیا. اساں تو چھوڑ ہی نہیں ودے. یعنی ہمارے پاس حسین کی محبت آئے، ہم بہانہ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں.
سجدوں کو نمازوں کو، اور وہی حسین پشت پیمبر پہ آئے، نبی سجدوں کو طول دیتے ہیں۔ حسین عبادتوں سے جان چھڑانے کا بہانہ نہیں، حسین عبادتیں قبول کرانے کا وسیلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مزاج حر بلالی اکھ دل تیمار پیدا کر، حبیب ابن مظاہر دی نگاہو پیار پیدا کر۔ میں کو اج خواب وچ آکے ہڈ سیا جون حبشی نے، علی والا جو سڑویں دیں کچھ کردار پیدا کر۔ اپنا کردار بلند کر تاکہ دشمن حسینیت جب میلی نگاہ سے تیری جانب یا عزاداری کی جانب یا حسینیت کی جانب دیکھے تو اسے جواب دینے کے لائق ہو، تو اسے بتا سکے کہ یہ ذکر حسین ابن علی ہے۔ یہ کبھی ایف آئی آروں سے، کبھی نئے نئے بل پاس کرنے سے، جاگ رہے ہیں آپ یا نہیں، کبھی شیطانی منصوبوں کو مکمل کرتے ہوئے نئے نئے بل پاس کرنے سے حسین کے ذکر کو محدود نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ مقدس وہ نہیں ہوتا جو بل میں ہو، مقدس وہ ہوتا ہے جو دل میں رہتا ہو۔ اللہ اکبر۔ دنیا کیا سمجھتی ہے ہم بل پاس کروا کر آل محمد کے دشمنوں کو مقدس بنا سکیں گے؟ تو یاد رکھ، تو جتنے بل پاس کرا سکتا ہے کرا لے، آج کی یہ چور حکومت نہیں، بیسیوں غاصب لوگ آئے، بیسیوں بدماش آئے، گزر گئے، مٹ گئے، انہوں نے بھی حسین کی عزاداری کو محدود کرنے اور مٹانے کی سازشیں کی تھی، خود مٹ گئے۔ حسین کی عزاداری کل بھی زندہ باد تھی، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گی۔ مر گئے حسین کے ذکر کو مٹانے والے۔ اور یاد رکھیے، آل محمد کے دشمن کل بھی مردہ باد تھے، آج بھی مردہ باد ہیں اور ہمیشہ مردہ باد رہیں گے۔ یہ قوم کل دنیا نے دیکھا، میرا ساتھ دیجئے، کل دنیا نے دیکھا انہوں نے شرارت کی تاکہ ان میں پھوٹ پڑے، یہ تقسیم ہو، یہ جس مشن کو لے کے چلے ہیں وہ مشن ناکام ہو۔ لیکن پھر دنیا نے دیکھا 16 اگست کو اسلام آباد میں ہمارے علماء اور ذاکرین نے مل کے بتایا ہمارے اختلاف ختم، حسین کے نام پر ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں، ہم مٹ تو سکتے ہیں، حسین کے دشمنوں کی کوئی سازش کامیاب ہونے نہ دیں گے، اور ہم ہمیشہ سڑکوں، گلیوں، بازاروں، چوراہوں میں آ کر زمانے کو پیغام دیں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بتائیں گے قاتل کون تھا، مقتول کون تھا، ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا، لعنت اللہ کون تھا، علیہ السلام کون۔ تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی، میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے۔ تیرے یزید پہ لعنت حشر تلک، میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے۔ تیرے ترکش میں اور بھی کوئی تیر ہے تو تو چلا، تیری سازشیں ہم حسینیوں کو متحد کرنے کا وسیلہ بنتی جائیں گی، اس لیے کہ علی ولی اللہ ہو یا عزاداری حسین ابن علی ہو۔ توجہ میرے ساتھ رہے، تو جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لے، جسے میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی پھر آگے بڑھے۔ اے ملا بے شک بے دید بنونج ہے کوئی کسرتا مزید بنونج، اسا حسینی حسینی راسو پیو دا پتر یزید بنونج۔
کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں، کبھی ہمیں دیواروں میں زندہ چنوا کے، کبھی تحقیق کرا کے، کبھی ہمارے مقابلے میں لشکر تیار کر کے، کبھی سپاہیں تیار کر کے، کبھی القاعدہ، کبھی داعش، کبھی طالبان، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں، کبھی ذکر کے ارد گرد کناتیں لگا کے. اور حیرانی ہے کناتیں لگا کے ان کا ذکر روکتے ہیں جن کا راستہ کعبے کی دیوار بھی نہیں روک سکتی. تو جتنا زور لگا تجھے چیلنج کر رہے ہیں. اگر یہ بل اسی بل میں واپس نہ ڈالا گیا، جو جاگ رہے ہیں میرا ان سے کلام ہے، اگر یہ بل واپس نہ کیا گیا، اگر یہ ظالمانہ قانون واپس نہ کیا گیا، تو انشاءاللہ یکم ربیع الاول 17 ستمبر کو یہ پوری قوم، کل تو صرف علماء و ذاکرین گئے تھے، یہ پوری قوم پرچم ابو الفضل العباس کے سائے تلے اکٹھی ہو کر اسلام آباد میں اصلی اسلام نافذ بھی کرے گی، اور مل کے ایک ہی نعرہ بلند کرے گی، لبیک یا حسین. حسین نے کربلا میں 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا. جواب میں حرملے نے وہ تیر جوڑا جس کی 3 نوکیں تھیں. اجرکم اللہ. وہ آنسو روکے گا جن آنسوؤں میں سید الساجدین کے آنسو شامل ہوں. وہ ذکر روکے گا یہ آج کا بدماش جس ذکر کی بقا کا وعدہ علی کی بندھے بازوؤں والی بیٹی دربار شام میں کر کے آئی تھی. اجرکم اللہ. آؤ، دنیا پوچھتی ہے روتے کیوں ہو. میرا اہل سنت بھائی جتنے بیٹھے ہو ذرا توجہ کرنا، میں 2 جملے پڑھ رہا ہوں، میری جانب دیکھنا. اگر بچہ 6 مہینے کا ہو تو کتنا پانی پی لیتا ہے؟ کیا پانی کا گلاس پی جاتا ہے؟ بچہ اگر 6 مہینے کا ہو، مائیں کیا کرتی ہیں؟ کسی بھی برتن میں اپنے سامنے لے کر پانی بیٹھتی ہیں، اپنی انگلیوں کو پانی سے تر کرتی ہیں، تر انگلیاں بچے کے لبوں پہ رکھتی ہیں، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے، بچہ مسکرانے لگتا ہے. اللہ جانے کربلا میں زہرا کا لال غریب کتنا تھا. اجرکم اللہ. میرے مولا کے مصائب خان مداح خان آئے ہیں، میرے بات پڑھیں گے. 2 جملے میں پڑھ رہا ہوں. حسین نے اتنا سا پانی مانگا، جواب میں حرملہ ملعون نے 3 پھلوں والا تیر جوڑا. بے شک حسین کے لیے مشکل تھا اکبر کے جنازے پہ جانا، لیکن جب علی اکبر کو نیزہ لگا، برچھی لگی، حسین نے لگتے نہیں دیکھی. حسین نے اکبر کو زین سے اترتے نہیں دیکھا. حسین نے غازی کے بازو کٹتے نہیں دیکھے. حسین نے غازی کو بن بازوؤں کے زین سے زمین پہ آتے نہیں دیکھا. لیکن تجھے اس حسین کے ننھے سپاہی کی غربت سناؤ. حسین نے کمان میں تیر جڑتے بھی دیکھا، تیر چھٹتے بھی دیکھا، تیر آتے بھی دیکھا، اور ایک چھوٹی سی گردن میں، پیاسی گردن میں تیر لگتے بھی دیکھا. پھر اپنے پیاسے بچے کو اپنے پیاسے سینے پہ حسین نے تڑپتے بھی دیکھا. فَذَبَحُوهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ اجرکم اللہ. دیکھنا میری جانب، حسین کا پیاسا بچہ تڑپتا رہا. پھر وہ قیامت خیز مرحلہ آیا. کیسے میں وہ منظر بیان کروں؟ یوم عاشور جب عمل کرتے ہو کہ حسین کے ہاتھوں پہ ایک چھوٹا سا جنازہ تھا. حسین کبھی خیموں کی جانب بڑھتے، کبھی میرے مولا مظلوم پیچھے ہٹتے، رو رو کے فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. ماں نے تو پانی پلانے بھیجا تھا، اجرکم اللہ،
ماں نے تو پانی پلانے بھیجا تھا، ماں یہ منظر کیسے دیکھے گی؟ جب حسین یہ جنازہ لے کے خیموں میں گئے، سکینہ دور کھڑی تھی، آگے بڑھی، کہا بابا اصغر پانی پی آیا؟ بابا میں تو ابھی بھی پیاسی ہوں۔ لیکن جب آگے بڑھ کے ماں نے کپڑا ہٹایا نا اور اپنا ذبح کیا ہوا بچہ دیکھا، رو کے کہا مثلوں کا ینہر، میرا لال بتا کیا تجھ جیسوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ، میں تھکا نہیں ہوں، میں بھولا نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ چند آنسو آ جائیں اور آپ سب عبادت میں شامل ہو جائیں۔ عزادارو بس اتنا بتا رہا ہوں، پہلی بار تیر لگا بابا دیکھ رہا تھا، ماں خیموں میں تھی۔ دوسری بار جب یہی معصوم مارا گیا، بابا مارا گیا تھا، ماں کے خیمے جل گئے تھے، چادر لٹ گئی تھی۔ اب ماں نے کیا منظر دیکھا؟ 10 حرامزادے گھوڑوں پہ سوار تھے، ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے، وہ نیزے کربلا کی زمین میں مار رہے تھے۔ عزادارو اللہ گواہ ہے، نیزے کربلا کی زمین میں نہیں، جناب رباب کے جگر میں لگ رہے تھے۔ ایک نیزہ جو زمین میں لگا، قاتل نے جب نیزہ اٹھایا، ایک ننھی سی لاش برآمد ہوئی، کمینے نے لاش کو نیزے سے جدا کیا، ایک خنجر اٹھایا، چھوٹی سی گردن کا نشانہ بنایا۔ ماں کبھی دائیں جاتی تھی، کبھی بائیں جاتی تھی، کہتی تھی نہ مار، او میرا پیاسا بیٹا ہے، او ابھی تو میں نے بچے کو جی بھر کے کھلایا بھی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، یہی وجہ ہے جب تک جیتی رہی ماں کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیتی تھی، کبھی چھاؤں پہ نہ بیٹھتی تھی۔ اجرکم اللہ، عزادارو جب جناب مختار کو اللہ نے شاہی دی، میرے مولا سجاد پیغام بھیجتے تھے، مختار جتنا جلدی ہو سکے حرملہ کا سر قلم کر۔ اور میری ماں ابھی بھی دھوپ میں بیٹھی ہے، میری ماں آج بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتی، مارا گیا حرملہ۔ میرے مولا سجاد کو پیغام پہنچا، وہاں آئے جہاں ماں دھوپ میں بیٹھی تھی، فرمایا اماں اب تو دھوپ سے اٹھا، اماں مارا گیا ہے حرملہ۔ بی بی رباب نے ایک بار سجاد کا چہرہ دیکھا، پھر اپنی جھولی دیکھی، فرمایا سجاد مارا گیا ہوگا حرملہ، لیکن میری جھولی تو ابھی بھی خالی ہے، او میرا اصغر تو نہیں آیا، او میرا پیاسا بیٹا۔ خطاب فرما رہے تھے جناب مولانا کاشف ظہور نقوی صاحب قبلہ۔ سامعین محترم زینت ممبر ہیں قاری القصائد فقری علاقہ ذاکر جناب مار اللہ رکھا حیدری صاحب، اور ان کے بعد جناب سید مرتضی عاشق شاہ صاحب آف لوٹے والے باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔